السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا دن، رمضان المبارک کی 1 تاریخ 1441 سن ہجری، 25 اپریل 2020 سنیچر کا دن ہے۔ اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس دن کو اور اس مبارک مہینے کو زندگی کا سب سے حسین رمضان بنائے، زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان المبارک بنائے۔ اللہ رب العزت ہم نے پچھلے رمضانوں میں جو کوتاہیاں کی ان سب کو سدھار کر بہت اچھی طرح ہمیں رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت آج کا دینی سبق آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے رمضان المبارک کی عظمت اور اس کے روزے کی عظمت۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ اس پورے سبق کو بغور سماعت فرمائیں، عمل کی نیت کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور اسی طرح اپنے جن دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بہنوں کو آپ جنت میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، ان سب کو دل ہی دل میں رب غفور الرحیم سے دعا کرتے ہوئے ان کے حق میں آپ ان تک اس ویڈیو کی لنک کو شیئر فرمائیں، تاکہ اس کو سن کر وہ بھی عمل کریں اور وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں آنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی عظمت کے سلسلے میں، اس کے راتوں اور اس کے دنوں کی عظمت کے سلسلے میں حدیث پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا، آپ کے آقا، ساری امت کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اس مہینے کی رات اور دن میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یعنی اس کی رمضان کے مبارک مہینے کے دن میں اور راتوں میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور اس کی رات اور دن میں یعنی اس کے افطاری کے وقت اور اس کی سحری کے وقت اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلم کی، ہر ایک مسلمان کی روزانہ کوئی نہ کوئی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس رمضان کے صبح اور شام میں ہر اپنے بندے کی ایک دعا کو روزانہ صبح میں، روزانہ شام میں قبول کروں گا۔ اور جب اللہ رب العزت قبول کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں اور اس کی بشارت وہ نبی سنا رہے ہیں جن کے سچے اور صادق ہونے میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ساری دنیا میں سب سے زیادہ سچے، تو ان کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رات اور دن میں دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس کے رات اور دن میں ہم خوب اللہ سے دل لگا کر اپنے لیے مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، جن سے ہمیں محبت ہے ان کے لیے، یہاں تک کہ جن سے ہمیں نفرت ہے ان کی بھی ہدایت کے لیے دعائیں مانگیں، خیر کے لیے دعائیں مانگیں،
اور خصوصاً اس وقت امت جن حالات سے دوچار ہو رہی ہے، خاص کر امت کے لیے سحری کے وقت تہجد پڑھ کر اور افطاری کے وقت ہم دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور بھی ضرور قبول کریں گے، انشاءاللہ ان حالات کو بھی بدلیں گے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ہاں، اللہ نے سار اللہ خود فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے غلاموں کو چاہیے، ان کے بندوں کو چاہیے کہ ہم خوب ان سے عاجزی کے ساتھ بھیک مانگیں۔ بہرحال ایک تو رمضان المبارک کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی رات اور دن میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور خصوصاً اور خاص طور پر اس رمضان کی جو سب سے اہم عبادت ہے، جو سب سے اہم فریضہ ہے، وہ روزے کا فریضہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے روزوں کا خاص اہتمام فرمائیں۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں، روزے داروں کی فضیلت کے بارے میں احادیث پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف میں روایت کرتے ہیں، ان فی الجنت باب یقال له ریان، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوتے ہیں۔ فرمایا آگے اسی حدیث میں آتا ہے، ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ روزہ دار جو دنیا میں اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس آواز کو سن کر روزہ دار اپنی اپنی جگہوں سے اٹھیں گے اور پھر اس باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جب یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے باب الریان سے، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور آگے ایک حدیث روزے دار کے لیے خوشخبری اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی ہی روایت ہے، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ للصائم فرحتان، اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ یہ ایک خوشی تو وہ ہے جو ہر دن اس کے روزے پر اس کو افطار کے وقت ملتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی محبت میں صبح سے روزہ رکھتا ہے، شام تک روزہ رکھتا ہے، اور شام کو اللہ کی نعمت سے یا چاہے صرف 2 گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ افطار کرے، اس کو وہ خوشی نصیب ہوتی ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آج آپ حضرات روزہ ہیں اللہ کے لیے، جب آپ روزہ کھولیں گے آپ کو خود اس خوشی کا احساس ہوگا۔ بہرحال، اور دوسری خوشی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا لقي ربه فرح بصومه، دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ قیامت کے دن جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور ہمارے ربا ہمارے روزے کے بدلے میں جو کچھ بدلہ عطا فرمائیں گے، اس بدلے کے ذریعے سے جو خوشی ہوگی وہ بہت بڑی خوشی ہوگی۔ چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر، جب وہ روزے کا بدلہ پائے گا۔ روزے کا بدلہ کیا ہوگا؟ آگے حدیث سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کو بدلہ اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔
یعنی بندہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے ہر عمل کا بدلہ اس کے نام اعمال میں فرشتے لکھتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے اس کو بدلہ دیا جاتا ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اس کا بدلہ خود پروردگار عطا فرماتے ہیں. اور پھر بعض محدثین نے اسی حدیث کو اس طرح پڑھا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، الصوم لی وانا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں. یعنی حدیث تو یہی ہے لیکن عبارت کو محدثین نے اس طرح نقل کیا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. جتنے اعمال میرا بندہ کرتا ہے ان اعمال کا بدلہ میں نے جنت بنائی ہوئی ہے، ان کے لیے جنت میں عیش و عشرت کے سامان بنائے ہوئے ہیں. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں. سبحان اللہ. جب اللہ تعالی خود اس کا بدلہ ہو تو اس حدیث کو پچھلی والی حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھیے کہ روزے دار کو جو دوسری خوشی قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرتے ہوئے ہوگی تو وہ کتنی بڑی اور عظیم خوشی ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، رمضان کی بڑی قدر کر لیں. اس کے ایک ایک روزے کو شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ خوشی خوشی رکھیں، نہ کہ بوجھ سمجھ کر رکھیں. روزہ بہت بڑی عبادت ہے، روزے کا بدلہ بہت بڑا بدلہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، میں نے کل یا اس سے پہلے کے سبق میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پوری زندگی بندہ اور اس ایک روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس ایک روزے کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی روزہ رکھے، موت کی آخری سانس تک روزہ رکھتا چلا جائے، لیکن پھر بھی اس ایک چھوٹے ہوئے روزے کا بدلہ نہیں مل سکتا. اور دوسرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. اب ڈھال فرمایا علماء کرام نے کہ روزہ 3 چیزوں سے ڈھال ہے، 3 چیزوں کے لیے روزہ ڈھال ہے. نمبر 1، نفس و شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے. چنانچہ علماء کرام نے، محدثین نے اور اللہ والوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس پر قابو نہ پاتا ہو، جس کو بار بار وسوسے آتے ہوں اور گناہ نفس کرا دیتا ہو، تو علماء نے اور خصوصاً اللہ والوں نے اس کے لیے تاکید فرمائی کہ وہ روزے کثرت سے رکھیں، اس کا نفس جو ہے ڈھیر ہو جائے گا، اس کا نفس اس کے قابو میں آ جائے گا. اور دوسرا فرمایا علماء کرام نے کہ روزہ ڈھال ہے، یہ دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی روزہ ڈھال ہے. ہاں، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز روزہ ڈھال ہے عذاب آخرت سے، جہنم کے عذاب سے روزہ ڈھال ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگلی حدیث جو اس حدیث کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں پروردگار سے شفاعت کریں گے بندے کے سلسلے میں. روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو تیرے لیے سارا دن بھوکا رکھا، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور پھر قیامت کے دن قرآن کہے گا، جس قرآن کو ہم تراویح کے اندر رات میں پڑھتے ہیں، وہ قرآن کہے گا کہ اے میرے رب اس بندے کو آپ جنت میں داخل کر دیجئے، جہنم کے عذاب سے اس بندے کو بچا لیجئے، اس لیے کہ میں نے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر تراویح میں پڑھنے
تراویح میں یہ کھڑا ہوا تھا اور یہ چاہ رہا تھا یہ آرام کرے، لیکن میں نے اس کو آرام کرنے سے روکا رکھا۔ اے میرے رب، اس کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ بہرحال یہ روزوں کی بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں، ہم ان کی خاص اہتمام کریں، ایک روزہ بھی ہمارا چھوٹنے نہ پائے، غلطی سے بھی چھوٹنے نہ پائے اور بھول سے بھی چھوٹنے نہ پائے۔ ہمیں اللہ رب العزت اس مبارک رمضان کی بہت بہت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔